بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رزق کی تنگی، مالی پریشانی اور انتہائی مشکل سے نکلنے کے لیے یہ دعا حضرت امام حسن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تعلیم فرمائی جب سیدنا امام حسن مالی تنگی کا شکار تھے۔ حافظ ابن عساکر نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مالی تنگی اور قرضوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ روایت ہے کہ امیر معاویہ کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 1,00,000 درہم سالانہ مقرر تھا۔ ایک سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاشی تنگی درپیش ہوئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ امیر معاویہ کو خط لکھ کر یاد دہانی کروائیں۔ لکھنے کا ارادہ فرمایا اور قلم دوات منگوائی، مگر کچھ سوچ کر رک گئے۔ اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں سرکار دو عالم سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے میرے فرزند کیا حال ہیں؟ عرض کی الحمدللہ خیریت سے ہوں اور وظیفے کی تاخیر کا تذکرہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قلم دوات منگوائی تھی کہ اپنی شکایت لکھ کر یاد دہانی کروائے؟ جواب دیا جی ہاں نانا جان، کچھ سجھائی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ دعا تعلیم فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ نے انہیں دگنا وظیفہ بھیج دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا کی اور فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اس کو نہیں بھولتا جو اسے یاد کرے، اور اس کو محروم نہیں کرتا جو اس سے سوال کرے۔ اس کے بعد خواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کا شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے فرزند اب کیا حال ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے فرزند، جو اپنے خالق سے لو لگائے اس کے کام یوں ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ ہر سال 12,000 دینار مکے کے فقیروں کو دیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد فقیروں نے جب ان کے فرزند حضرت امام حسن سے مطلوبہ رقم کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب خلافت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہے، سو اب ان سے مانگو۔ فقیروں نے عرض کی کہ یہ وظیفہ آپ کے والد بزرگوار نے مقرر کیا تھا، اب آپ عنایت فرمائیں یا امیر معاویہ کی طرف لکھ بھیجیں تاکہ وہ یہ وظیفہ جاری کریں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو خط لکھنے کے لیے قلم اٹھایا اور قلم کو ابھی کاغذ پر رکھا ہی تھا کہ اچانک قلم ٹوٹ گیا۔ آپ نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، میں اس بارے میں امیر معاویہ کی طرف کچھ نہیں لکھوں گا۔ اس وجہ سے آپ بہت غمگین ہوئے۔ اسی رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا بیٹا غمگین کیوں ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نانا جان غمگین کیوں کر نہ ہوں؟
امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکہ کے فقراء کو سالانہ 12,000 دینار وظیفہ دیا کرتے تھے۔ اب وہ وظیفہ مجھ سے مانگتے ہیں اور میرے پاس اس قدر مال موجود نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیش آئے وہ اس دعا کو اپنا ورد بنا لے تو انشاءاللہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں ایک تھیلی آسمان سے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ آپ اس ہیبت سے خواب سے بیدار ہوئے تو ہاتھ میں تھیلی پائی۔ جب گنے تو پورے 12,000 دینار تھے۔ آپ نے مکہ کے فقراء کو بلا کر وہ دینار ان میں تقسیم کر دیے۔ یہ دعا انتہائی مجرب ہے، جب بھی کسی مشکل میں پڑھی جائے اور اس دعا کے وسیلے سے حاجت طلب کی جائے تو انشاءاللہ العزیز حاجت اس طرح سے پوری ہوگی کہ وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم اغزر فی قلبی رجاءک وقت رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک۔ اے اللہ، میرے دل میں صرف اپنی امید اور توکل ڈال دے اور اپنی ذات کے سوا ہر کسی سے میری امیدیں اور بھروسہ منقطع فرما دے، یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی اور سے کوئی امید نہ رکھوں۔ اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغہ مسئلتی ولم یجری علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو چیز میری طاقت سے باہر ہے، میرے عمل سے کم ہے اور میری خواہش وہاں تک نہیں پہنچی، نہ میرا سوال وہاں تک پہنچا اور نہ ہی میری زبان پر آیا، بس اپنے جس یقین کی بدولت تو نے اولین اور آخرین کو سہارا دیا ہے، اس یقین کی دولت خصوصی طور پر مجھے عطا فرما دے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار،